من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم الحمدللہ ہم نے سورہ قدر کو کمپلیٹ کر لیا، اور آج ہم جس سورہ کی طرف آ رہے ہیں وہ ہے ہمارے پاس سورہ ہمزہ۔ بہت ہی خوبصورت سورہ، تھوڑا سا اس کو تلاوت کرتی ہوں۔ خداوند عالم سورہ ہمزہ میں فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ کہ الذی جمع مالا وعددہ یحسبہ ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع علی الافئدہ انہا علیہا موصدہ فی عمد ممددہ۔ یہاں پر بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے سورہ ہمزہ کو نازل کیا۔ سورہ ہمزہ میں سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ تو نہیں کہہ سکتی، لیکن قرآن کی سورہوں میں سب سے زیادہ مضبوط اور پائیدار سورہ ہے، جس میں خداوند عالم کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کرتا ہے جو ہمارے لیے ضروری ہیں، کچھ ایسی چیزیں جس میں ہماری زبان کا اور ہمارے لہجے کا تعلق ہوتا ہے۔ تو اس میں جب ہم آتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ ہمزہ کی طرف، تو ویل کو انشاءاللہ میں کروں گی، اور ہمزہ کیونکہ اس کا نام سورہ ہمزہ رکھا گیا ہے، تو ہمزہ کا مطلب ہوتا ہے عیب تلاش کرنا، کسی کے عیب جوئی کرنا، اور جسے ہم کہتے ہیں کسی کی غیبت کرنا، کسی کی عیب تلاش کرنا، کسی کو نیچا دکھانا۔ لیکن جس طرح سے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ زبان سے نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے اشاروں سے اور اپنی آنکھ کے اشاروں سے جو اشارے کرتے ہیں ان کو، اور جو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھی آنکھ کے اشارے سے یا کسی بھی طریقے سے اپنے بیہیویئر سے کسی طریقے سے کسی کو نیچا دکھاتے ہیں اور اس کے عیب کو تلاش کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہمزہ۔ اور جو ہمارے پاس لمزہ ہے، جیسے لمزہ، تو ہمز کا مطلب ہوتا ہے جو میں نے بھی بتایا، لمز کا مطلب ہوتا ہے کہ زبان کے ساتھ کسی کی عیب جوئی کرنا، کسی کو نیچا دکھانا، اور وہی بات آ جاتی ہے کہ کسی کو خراب کہنا۔ میں انشاءاللہ اس کے جو روٹ ورڈز اور روٹ میننگ ہر چیز کے اندر آؤں گی ضرور، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا آتی ہوں کہ سورہ ہمزہ پڑھنے کا فائدہ، اور سورہ ہمزہ کب نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی۔ تو جو سورہ ہمزہ ہے اس کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے، مکے میں نازل ہوئی، اور یہ سب ان لوگوں کے لیے سورہ نازل ہوئی ہے جو لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں، لوگوں کی عیب جوئی کرتے ہیں اپنے اشاروں سے، اپنی آنکھ کو اشاروں سے، اپنے آئیبروز سے، یا کسی بھی انداز سے وہ کرتے ہیں، یا تو پھر وہ زبان کے ذریعے سے اشارے کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے یہ سورہ خاص طور پر نازل ہوئی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ سورہ ایک تربیتی سورہ، ایک تربیت ہماری یہ سورہ کر رہی ہے، یعنی اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس میں خداوند عالم ان لوگوں کی بات کرتا ہے جو مال کو جمع کرتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کی بات آتی ہے کہ جو دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جو ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے۔ تو یہاں جو اگر دیکھا جائے تو اس قرآن کی سورہ میں جو بات ہو رہی ہے وہ تکبر یعنی مال جمع کرنے کی بات آ رہی ہے۔ تو ایک طرح سے یہ سورہ ہماری اس طرح سے تربیت کر رہی ہے کہ جب انسان کے پاس مال اور دولت آ جاتی ہے نا، تو وہ اپنے آپ کو چاہنے لگتا ہے، اور پھر وہ ہیلے بہانے کرنے لگتا ہے، اور پھر اس کے اندر تکبر اور غرور آ جاتا ہے۔ غرور اور تکبر اس کو یہ دولت جو ہے وہ مست کر دیتی ہے، اور پھر یہ جو اس کی مستی ہوتی ہے دولت کی، یہ اس کو مجبور کر دیتی ہے۔ یہ مجبور تو نہیں کہہ سکتے، یہ تکبر، واقعاً تکبر جو ہے وہ انسان کو مجبور کر دیتا ہے غلط کام پر۔ تو جو تکبر ہوتا ہے وہ دوسروں کی عیب جوئی، اس کا مذاق اڑانا جو ہے اس کے طرف اس کو لے جاتا ہے، اور پھر ان کو مزہ آتا ہے دوسروں کو نیچا دکھانے میں، اس کا مذاق اڑانے میں، اس کی عیب جوئی کرنے میں، اس کی غیبت کرنے میں، اور پھر وہ اس چیز سے انجوائے کرتے ہیں، اور اللہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ خداوند عالم کہتے ہیں کہ نہیں، اس طرح سے نہ کرو۔ اور پھر آخر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو خداوند عالم نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ یہ جو تکبر کر کے دوسروں کو نیچا دکھاتے ہیں، یا جو بھی مال جمع کر کے ان کو نیچا دکھاتے ہیں، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، بدترین جہنم۔ اور وہ جہنم کا بھی وہ سرا جو اوپر سے کسی کو اٹھا کر پھینکا جاتا ہے، اس کو لیے کہا جاتا ہے کہ کس طرح سے ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اور پھر
یہاں پر ہم آتے ہیں کہ یہ سورہ پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ تو خداوند عالم نے قرآن میں کچھ فضیلتیں بھی بتائی ہیں۔ پہلے اس کی طرف آتی ہوں کہ یہ جو سورہ ہے جو ہم ابھی کر رہے ہیں سورہ ہمزہ، اس میں ایک اور چیز کی طرف ہم آتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جب ہم سورہ ہمزہ پڑھتے ہیں تو یہ کیوں نازل ہوئی، آخر کس لیے یہ سورہ نازل ہوئی، اس کا شان نزول جو ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ تو کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سورہ ولید بن مغیرہ کے لیے نازل ہوئی، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پیچھے بھی غیبت کرتا تھا، رسول خدا کے بارے میں بہت برا بولتا تھا اور ان کے سامنے ان کو طعنہ دیتا تھا اور ان کا مذاق اڑاتا تھا۔ لیکن کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سورہ جو ہے وہ جو مشرکین مکہ ہیں اور وہ جو بہت زیادہ کینہ رکھتے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ان کے بارے میں نازل ہوئی، جس میں سے اخنس بن شریق ہے، امیہ بن خلف ہے، عاص بن وائل ہے۔ لیکن یہ تو ٹھیک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ولید بن مغیرہ یا اخنس بن شریق یا امیہ بن خلف یا عاص بن وائل کے لیے نازل ہوئی، یہ بالکل صحیح ہے کہ ہاں یہ ان کے لیے یہ چیز نازل ہوئی ہے۔ لیکن اس چیز سے ہم نظر انداز نہیں ہو سکتے کہ خداوند عالم نے اس میں ایک عمومی حکم بھی بھیجا ہے۔ یہ جن کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، یہ لوگ خراب ہیں، یہ لوگ اس طرح سے کرتے، تو خدا نے بتایا ہے کہ ان کے کردار جیسا اپنا کردار نہ بناؤ۔ تو یہ تمام لوگوں کے لیے پروردگار عالم ہمیں بیان کرتا ہے کہ یہ تمام لوگوں کے لیے چیز آ جاتی ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا سورہ ہمزہ کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے اور احادیث میں کیا ملتا ہے اس کی فضیلت کے لیے۔ تو سورہ ہمزہ کا جسے ہم کہتے ہیں اعمال میں جب ہم آتے ہیں، پورا قرآن شفا ہے، پورا قرآن جس نیت سے پڑھا جائے وہ اسی نیت سے کام کرتا ہے۔ تو سورہ ہمزہ کے لیے ملتا ہے کہ اگر کوئی دشمن ہے یا بہت غیبت کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے بولتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، یا کوئی ایسے لوگ ہیں جو بالکل دشمنی پہ آ جاتے ہیں اور پیچھے سے وار کرتے ہیں اور پیچھے سے عزت کو خراب کرتے ہیں، تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ 21 ٹائمز 21 دفعہ مغرب عشاء کے بعد یہ دعا پڑھے گا تو پھر وہ جو دشمن ہے ان کی خداوند عالم ان کی زبان کو بند کر دے گا۔ اور بہت زیادہ جگہوں پہ آتا ہے کہ جادو کے ختم کرنے کے لیے بھی اگر یہ سورہ کو 41 ٹائمز پڑھ کے پانی پہ دم کیا جائے اور پی لیا جائے تو اس سے جادو بھی ختم ہو جاتا ہے۔ الغرض آپ اس سورہ کو جب ہم تفسیر کریں گے، اس کے ترجمے، اس کے روٹ میننگ میں آئیں گے اور ہمیں اس میں سے کوئی جو مواد اور جو مطالب، جو علم ملیں گے، جو نالج ملے گی، وہ سارا نچوڑ نکال کر پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ مجھے جو چیز چاہیے اگر میں طلب کرتی ہوں تو پھر صرف 21 دفعہ میں مغرب عشاء کے بعد یہ سورہ پڑھوں گی تو مجھے اس کا فائدہ ملے گا۔ اسپیشلی میں نے بتایا کہ وہ جو غیبت کرتے ہیں پیٹھ پیچھے ہماری، یا جو ہمارا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، جو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، یا وہ لوگ جو ہے جو ہمیں غریب کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم غریب ہو جائیں، ہمارے رزق کو بند کرنا چاہتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ خود مالدار ہو جائیں اور ہمیں غریب کر دے خدا نخواستہ، تو اس کے لیے بھی یہ سورہ پڑھی جاتی ہے کہ جو بھی ہمارے اوپر رزق کی بندش ہوتی ہے یا جو بھی چیز ہے اس کی بندش کے لیے بھی یہ سورہ ہم اگر 21 یا 41 ٹائمز پڑھیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اب اس کے پڑھنے کی فضیلت کس طرح سے ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حدیث میں فرماتے ہیں کہ من قرأها اعطی من الاجر 10 حسنات بعدد من استہزاء بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اصحابہ۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جتنے بھی اگر کوئی اس سورہ کو پڑھے گا تو پروردگار عالم اس کو 10 حسنات بعدد من استہزاء بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی اس سورہ کی تلاوت کرے گا، ہر ایک اس یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو ان کے دوست تھے، ان کے اصحاب تھے، ان کے اوپر جتنا مسخرہ کیا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا، ان کے 10 گنا برابر ان کو اس کا ثواب دیا جائے گا۔ تو کتنی خوبصورت سورہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کے اصحاب کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، اصحاب کو جو ثواب مل رہا تھا اس برداشت کا، وہ ہمیں 10 گنا برابر ہمیں وہ ثواب ملے گا۔ اچھا، پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو بھی اس سورہ کو واجب نمازوں میں پڑھے گا، جو بھی اس سورہ کو واجب نمازوں میں پڑھے گا، اس کی تمام فقر کو پروردگار عالم، فقیری کو، غربت کو ختم کر دے گا، اور پھر اس کی طرف جو بھی برائی آئے گی اس کو دفع کر دے گا،
اور جو موت، خراب موت یا اچانک جو موت ہوتی ہے اس سے اس کو پروردگار عالم بچائے گا۔ ابھی ہم آتے ہیں تھوڑا سا اس سورہ کی خاص آیتوں کی طرف آتے ہیں۔ یہ سورہ عجب ہے کہ یہ سورہ جو شروع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ویل سے۔ عجیب بات ہے کہ یہ لفظ جو ویل ہے، یہ تقریباً قرآن میں نے دیکھا کہ یہ لفظ ویل 41 یا 40 ٹائمز استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ ویل، ویلنا، ویلی یا ویلتی، یہ سب یہ جو لفظ ہے یہ 41 یا 40 ٹائمز استعمال ہوئے ہیں۔ اور مزے کی بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ خدا نے کیوں سورہ کو ویل سے شروع کیا ہے، اور ویل کا مطلب بھی ہوتا ہے وہی، میں انشاءاللہ اس کو کھولتی ہوں ویل لفظ کو۔ سورہ مرسلات میں عجب ہوں کہ سورہ مرسلات میں 10 دفعہ پروردگار عالم نے اس لفظ ویل کو استعمال کیا ہے۔ سورہ مرسلات میں 10 دفعہ ہے نا۔ عجب کی بات ہے کہ خدا نے کیوں سورہ مرسلات میں 10 دفعہ اس کو استعمال کیا، اور خداوند عالم کہتا ہے ویل یومئذ للمکذبین، ویل یومئذ للمکذبین، 10 دفعہ اس یہ آیا ہے۔ جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اسی طریقے سے خداوند عالم سورہ مرسلات میں 1-2 آیت کے بعد فوراً کہتا ہے آیت نمبر 15 میں، پھر اس کے بعد 16 17 18 19 میں پھر آتا ہے، پھر 21 22 23 24 میں اللہ کہتا ہے، پھر 28، یعنی بیچ میں اگر ہم دیکھتے ہیں 34، پھر 37، 40، 45، 47 اور 49، اس طرح سے بیچ میں گیپ دے کر دوسری آیتیں بیان کر کے اللہ کہتا ہے کہ ویل ہے ان لوگوں پر جو جھوٹ بولتے ہیں۔ سورہ مرسلات میں 10 دفعہ پروردگار عالم نے اس کا ذکر کیا ہے، اور بھی باقی کتنی ہم سورہ دیکھتے ہیں۔ فویل المصلین، یہ جو ویل کا لفظ آیا ہے، جھوٹوں پہ کے لیے ویل کا لفظ آیا ہے۔ نمازی، وہ نماز جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں، آلس کرتے ہیں، اور پھر ویل للمطففین میں آیا ہے کہ وہ لوگ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، یعنی کتنی دفعہ یہ ویل کا لفظ استعمال ہوا ہے ظالمین کے لیے، مشرکین کے لیے، اور جن کے دل سخت ہو گئے ہیں ان کے لیے یہ ویل کا لفظ پروردگار عالم نے قرآن میں استعمال کیا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ 41 ٹائمز استعمال ہوا ہے، 41 ٹائمز استعمال ہوا ہے، تو کتنی دفعہ، لیکن خاص جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی اس میں خاص چیزوں میں یہی استعمال ہوا ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ اور پھر ویل للمطففین، یہ دونوں ایک جیسی تقریباً سورہ لگتی ہے۔ تو ابھی ہم آتے ہیں لفظ ویل کی طرف کہ یہ ویل لفظ کیا ہے۔ ویل کی جو میننگ آتی ہے، میں تھوڑا سا اس ویل کو بتاؤں گی آج، اور انشاءاللہ پھر ہم ہمزۃ اللمزہ کی طرف آئیں گے۔ ویل کی جو معنی ہے وہ تقریباً 3 معنی ہم کر سکتے ہیں، یا ہمیں جو ملتی ہیں وہ تقریباً 3 ہی معنی، 2-3 میننگز ملتی ہیں۔ جو خاص میننگ جو ویل کی ملتی ہے، جو احادیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے، وہ یہی ہے کہ جہنم کا ایک کنواں ہے جہنم کا، جو بہت ہی گہرا کنواں ہے، اور جس کے اندر ہم کہتے ہیں نا اوپر سے پرتاب کیا جائے گا، پھینکا جائے گا، بہت دور سے کسی چیز کو جس نے پھینکتے ہیں اور پھر وہ جا کر اندر اس کی گہرائی میں جاتے، وہ کنواں جہنم کے اندر بھی ایک کنواں ہے جو خطرناک کنواں ہے، اس کنویں کو ویل کہتے ہیں۔ دوسری جو اس کی میننگ آتی ہے ویل کی، وہ آتا ہے تعسف، جیسے ہم کہتے ہیں کسی کا نہیں کہتے ہائے کاش یہ چیز نہ آ جائے، دکھ لینا، کسی کے حال پر دکھی ہونا، کسی کی تکلیف پر دکھی ہونا یا اپنی تکلیف پہ دکھی ہونا، اس کو بھی ویل کہتے ہیں۔ اور ویل جو ہے وہ ایک اور میننگ میں بھی آتی ہے، وہ ہلاکت، بربادی کی میننگ میں بھی آتی ہے۔ اور ویل جو چوتھی میننگ ویل کی جو مجھے ملی ہے وہ یہی ہے کہ ویل کا ایک مطلب ہوتا ہے لعنت، ملامت، کسی کو ملامت کرنا، کسی کی لعنت کرنے کے لیے بھی ویل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ قرآن میں جو ویل کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، اور قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم کہتا ہے کہ ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن کی آیتوں میں تحریف کرتے ہیں، جھوٹ بولنے والوں کے لیے۔ تو بار بار سورہ میں نے بتایا مرسلات میں پروردگار عالم نے کہا، اور بار بار جھوٹ بولنے کے لیے آتا ہے، اور جو کم بیچتے ہیں، جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں،
ان کے لیے بھی آیا جو عیب کو بیان کرتے ہیں، جو ابھی میں نے کہا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ان کے لیے بھی یہ ویل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ویل کا لفظ کچھ لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے جن کے لیے ہمیں جاننا واجب ہے، اگر ہم نہیں جان پائیں گے تو شاید ہم اس سے دور ہو جائیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نمبر 1 جو آتا ہے وہ آتا ہے ویل، جو حدیث میں بھی ملتا ہے، قرآن میں بھی ملتا ہے، وہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ نماز کے لیے آتا ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم آتے ہیں احادیث کی طرف، قرآن اور اہل بیت سے ہٹ کے، اگر ہم قرآن سے ہٹ کے دیکھیں تو ویل کا لفظ دوسری دفعہ کہاں پر استعمال ہوا ہے؟ جہاں اللہ کہتا ہے کہ یہ کنواں جو ہے وہ سب کے لیے ہے، وہ ملتا ہے قاتل امام حسین کے لیے، جس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ یہاں پر بھی خداوند عالم کہتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتل کو اس طرح سے بدترین عذاب دیا جائے گا کہ اس کے ہر طرح سے اس کے ہاتھ اور پاؤں کو جہنم کی زنجیروں سے، جہنم کی آگ کی زنجیروں سے اس کو باندھا جائے گا، اور ہر طرح سے اس کو جکڑا جائے گا جہنم کی آگ سے، اور اس کو بدترین مقام جو جہنم کا ہے وہاں پر قرار دیا جائے گا، اور اس میں سے اتنی عفونت اور اتنی گند اور اتنی بدبو اس میں سے نکلے گی کہ دوزخ والے بھی اللہ سے پناہ مانگے کہ اللہ ہمیں اس کی بدبو سے نجات دے، ہمیں اس کی بدبو سے بچا، اور وہ اس جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور ایک لحظے کے لیے بھی وہ عذاب جو ہے اس سے دور نہیں ہوگا، اور کھولتا ہوا جو پانی ہوگا حمیم اس کو پلایا جائے گا۔ اور پھر رسول خدا فرماتے ہیں کہ ویلن، یعنی پھر کہتے ہیں کہ ویل ہے اس شخص کے لیے اور وہ عذاب علیم ہے، اور اللہ کا یہ عذاب ہے۔ اور دوسری طرف جب ہم تیسری طرف جانب ہم جب آتے ہیں ویل کی طرف کہ ویل کس میننگ میں آتا ہے، تو یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ ہے ویل کہ جو جہنم کا کنواں ہے، لیکن اتنا گہرا کنواں ہے کہ جب کافروں کو، یا جو جن کے بارے میں خدا نے ویل کا لفظ استعمال کیا، ہمیں نوٹ کرنا چاہیے کہ کہاں کہاں کس کس کے لیے اللہ نے ویل کا لفظ استعمال کیا تاکہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو یہ جو ویل کا لفظ ہے، یہ جو ویل ہے جہنم کا ایسا کنواں ہے جس میں پھینکا جائے گا، دور سے پھینکا جائے گا کافروں کو، یا جن کے لیے ویل کا لفظ استعمال ہوا ہے ان کو، اور پھر اس طرح سے ان کو جہنم کے اندر ہی وہ اتنا شدید خطرناک ہوگا، اور پھر جب وہ اس کے اندر ڈالا جائے گا تو وہ جو کنویں کی جو نچلا حصہ ہے، جو اس کا آخری حصہ ہے، اس تک پہنچنے میں ان کو 40 سال لگ جائیں گے، اس دنیا کے نہیں، اس دنیا کے 40 سال ان کو لگ جائیں گے وہاں پر پہنچنے میں۔ پھر ہم آتے ہیں کہ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کی طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ کرتے ہیں، چہرہ مبارک کرتے ہیں، اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے علی، آپ کو پتہ ہے کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ابھی خبر دی ہے کہ جو بھی تمہاری امت میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے وعدوں کو، جو تمہارے ساتھ انہوں نے وعدے کیے تھے، ان کو توڑ دیا، ان کے لیے 3 دفعہ فرمایا کہ ویل ہے، ویل ہے، ویل ہے۔ پھر مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ ویل کیا ہے؟ پھر دوبارہ سے رسول خدا فرماتے ہیں کہ اے علی، ویل جہنم کا وہ کنواں ہے جہاں پر اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کو ڈالا جائے گا۔ یہ حدیث جو ہے وہ تھوڑی سی یعنی قرآن کے ساتھ مکس ہوتی ہے کہ یہاں پر بتاتے ہیں کہ اس ویل میں دشمنان اہل بیت کو ڈالا جائے گا، اور جنہوں نے بھی فرزند جو محمد اور آل محمد کی اولاد کو قتل کیا ان کو ڈالا جائے گا، اور جنہوں نے بھی محمد اور آل محمد کے ساتھ اپنی بیعت کو توڑا ان کو ڈالا جائے گا۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 دفعہ فرماتے توبہ توبہ توبہ، یعنی کہ کتنا اچھا ہے، کتنا مضبوط، اور جیسے کہتے ہیں کہ مبارک ہوں لوگوں کے لیے جنہوں نے وفاداری کی اور دوستی کی اور چاہا محمد اور آل محمد کو۔ تو یہاں پر بھی پھر فرماتے ہیں کہ یہ توبہ کون سا درخت ہے، تو بتاتے ہیں کہ توبہ وہ درخت ہے جسے ہمیں پتہ ہے کہ جنت میں ایک توبہ درخت ہے جو مولا کائنات امیر المومنین اور بی بی فاطمہ الزہرا
طرح کی جنت میں ہوں گے، اور پھر اس کی برانچز اتنی بڑی ہوں گی کہ اس درخت نے پورے جنت کو گھیراؤ میں لے لیا ہوگا۔ اور پھر کہتے ہیں نا کہ ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی پر جب اڑنا ہوتا ہے کسی پرندے کو یا کسی چڑیا کو، تو بھی اس کو ہزاروں سال لگ جاتے ہیں ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی تک پرواز کرتے ہوئے، اور پھر ہر اس کی برانچ جو ہوگی وہ جو شیعہ جنت میں ہوں گے ان شیعوں کے گھروں میں موجود ہوگی۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ جو بھی ولایت علی ابن ابی طالب سے انکار کرتا ہے اس کے لیے یہ کنواں ویل کا ہوتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ویل کا لفظ، اور پھر اس کے بعد ہم آئیں گے ہمزۃ اللمزہ کی طرف، اور یہاں تھوڑا سا ذکر کرتی ہوئی جاؤں کہ ذکر امام جعفر صادق علیہ السلام، میرے مولا کی شہادت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اور میں قربان ہو جاؤں مولا کے پاس، مولا کے اوپر کہ مولا میں قربان ہو جاؤں آپ کے اوپر کہ آپ کی وجہ سے آج ہمارے پاس قرآن صحیح سالم ہے۔ میرے مولا نے 5 کام ایسے کیے جس کی وجہ سے ہم شیعہ فخر سے سر اٹھا سکتے ہیں۔ آج جو مسلمان اسلام دنیا میں باقی ہے وہ امام کی وجہ سے ہے۔ امام نے ایسے شاگرد پیدا کیے، سب بہترین کام کیے، لیکن 5 کام امام کے بہت اہم تھے۔ ان میں سے سب سے پہلے تھا قرآن کی آیتوں کو زندہ کیا، پیغمبر کی سنت کو زندہ کیا، امامت کو زندہ کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میرے مولا نے قرآن کو، پیغمبر کو، سنت الہی کو کرنے کے بعد عقائد کو پھر ایسی تربیت کی شیعوں کی کہ جس کا نام و نشان بھی نہیں ہمیں ملتا ہے۔ کربلا کو امام نے زندہ کیا، لیکن میں قربان ہو جاؤں امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام آخری دنوں میں اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ میرے مولا کے لیے جو لفظ ملے ہیں، یعنی سوائے چہرے کے امام کے کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی تھی، اتنے میرے مولا کمزور ہو چکے تھے، اور اس کمزوری کی حالت میں بھی، اتنے ضعف کے عالم میں بھی میرے مولا کو منصور دوان کی ہمیشہ تکلیف دیتا رہتا تھا۔ روایات میں ملتا ہے نا کتنی دفعہ منصور دوان کی نے امام کو بہت زیادہ تکلیف دی، اور کبھی کبھی اپنے سپاہیوں کو بھیجتا تھا، اور وہ سپاہی جو تھے وہ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو پیدل لے کر جاتے تھے۔ اور کتنی دفعہ ملتا ہے کہ امام نے ایک دفعہ کہا تھا کہ مجھے جوتے پہننے دو، کم از کم میں جوتے تو پہن لوں، تو ان کو جوتے پہننے کی بھی اجازت نہیں دی تھی۔ الغرض میرے مولا جس نے اتنا اسلام کے لیے کیا کہ آج اسلام انہی کی وجہ سے، ہم کہتے ہیں فقہ جعفریہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج جو آپ کی فقہ کو جس نے زندہ کیا، اے میرے نبی آپ کے قرآن کو جس نے زندہ کیا، اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سنت کو جو ختم ہو چکی تھی، جو یزید نے ختم کر دی تھی، بنی امیہ نے ختم کر دی تھی، اس کو زندہ کیا۔ اس امامت کو جس کے بارے میں لوگ بھول چکے تھے اس کو زندہ کیا۔ اس کربلا کو جس کے بارے میں بہت غلط پڑھا جاتا ہے، اس کربلا کو زندہ کیا۔ ان عقائد کو جو بالکل نیست و نابود اور پامال ہو چکے تھے، ان عقائد کو زندہ کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں کچھ ایسا گروپ پیدا ہوا تھا جو اپنے آپ کو کیا کہتا تھا، مرجئ کہتا تھا، اور مرجئ کہتا تھا، اور وہ لوگ کہتے تھے کہ دل پاک ہونا چاہیے، اعمال کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس وقت امام کو جب بتایا گیا تو امام غصے میں آ گئے، اور امام نے کہا ملعون من قال الایمان قولا بلا عمل۔ امام کو غصہ آ گیا اور امام نے کہا، 3 دفعہ امام نے کہا ملعون ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ ایمان صرف بولنے کی حد تک ہے، یعنی بات کی حد تک ہے، اس میں عمل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ امام نے عقائد کے ساتھ فائٹ کی، جو ہر دور میں عقیدے خراب ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اگر اپنے عقیدوں کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف آنا ہے۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری عبادت کو قبول فرما، جو ہم قرآن کی سورہ کرتے ہیں، اے اللہ چھوٹی چھوٹی سوروں کا سلسلہ جو ہے وہ ہم نے شروع کیا ہے، اور یہ بہترین سلسلہ ہے جس سے ہر کوئی فائدہ لے سکتا ہے، ہر کوئی آسان زبان میں ہے، آسان طریقے سے، اگر کسی کے سمجھ میں نہیں آتا تو وہ سوال بھی کر سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔